وہ بھی حضرت عائشہ کی زبانی ایسی چیزیں نقل کی ہیں کہ جو استغفر اللہ، میں واقعی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت خواہوں کہ اس طرح کی عبارت ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اور تمام آپ کو معلوم ہے کہ مولوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اسی ایک معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں کے ساتھ جو یہ معاملات ان کے مولوی کرتے ہیں، ان کا ذہن ہمیشہ وہیں جاتا ہے، بھائی جو جس گندگی میں پلا بڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اسی گندگی کے پیرامیٹر پہ رہ کر یہ دیکھ کر عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا، اردو بھی اسے نہیں آتی ٹھیک سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ کے جو خالصتاً اردو کے الفاظ ہیں وہ بھی نہیں جانتے، تو اس جاہل کو لوگوں نے آگے کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ توہین کرے اہل بیت کی، تشیع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں، تمام موالیان و شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ایک دو اعتراضات جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ نواسب کی جانب سے کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آج ان کا جواب دیں گے سلسلہ وار۔ ایک ملعون شخص کو انہوں نے لانچ کیا، چونکہ ان کے مولوی اس قدر رسوا ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے ایک ایسا شخص جو غیر مولوی ہے، یہ آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک پر اور اب غالباً یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ بناتا ہے۔ یہ دیکھ کر عربی پڑھنا بھی نہیں جانتا، اردو بھی اسے نہیں آتی ٹھیک سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے الفاظ کے جو خالصتاً اردو کے الفاظ ہیں وہ بھی نہیں جانتے، تو اس جاہل کو ان لوگوں نے آگے کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ توہین کرے اہل بیت کی، تشیع کی توہین کرے، تشیع کے مقدسات کی توہین کرے، اور کیونکہ سکین پیجز اس کو انٹرنیٹ سے جیسے نواسب کی سائٹس پہ مل جاتے ہیں، وہاں پر ترجمے غلط جو بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ وہی پڑھ دیتا ہے، یعنی ایک روبوٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ڈگڈگی والا ایک منکی ہے کہ جسے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام عوام نہیں جانتی کہ یہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں آیا یہ حقیقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، اس میں کس قدر اس نے امانت علمی سے کام لیا ہے۔ عام جو عوام ہوتی ہے بیچاری، ان کے سامنے جب اس طرح سے کوئی ویڈیو آتی ہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے ائمہ کے حوالے سے، ہماری کتابوں سے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہے، آیا ان میں حقیقت ہے یا نہیں۔ جس طرح یہ شخص کچھ نہیں جانتا، عربی اس کو نہیں آتی، دیکھ کے آدھی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا، اردو پڑھنے سے بھی یہ شخص جو ہے وہ قاصر ہے۔ عوام کا بھی تھوڑا سا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہی سنتے ہیں کہ کوئی شخص یہ چیز بیان کر رہا ہے تو ان کے ذہن میں بھی شبہ ایجاد ہو جاتا ہے، وہ ان کا ذہن بھی مشوش ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان مؤمنین کی خاطر، ان مستضعفین کی خاطر، اور بالخصوص برادران اہل سنت جو اس طرح کے نواسب کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں یہ ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل تشیع کی کتابوں میں اہل بیت کی توہین ہے، وہ اہل سنت کے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے فرق نہیں کرتا کہ شیعہ کتابوں سے کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، سنی کتابوں سے پیش کی جا رہی ہے۔ ان کے لیے جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی نسبت ایسے رقیق الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے شیعہ کتابیں ہوں چاہے سنی کتابیں ہوں۔ تو ان جو برادران اہل سنت ہیں ان کے لیے بالخصوص ہم اس ملعون کے جوابات دے رہے ہیں۔ اب اس نے چونکہ پچھلا ہم نے جو جواب دیا وہ تو ظاہری بات ہے، اب اس کو سمجھ بھی تو نہیں آئے گی نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے شخص کو سمجھا سکتے ہیں، مثلا اگر کوئی سامنے ایک مولوی ہے ان کا پڑھا لکھا ہے تو اس کے ساتھ آپ بحث بھی کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اس کو تو ہم جواب دے ہی نہیں رہے کہ یہ کوئی چیز سمجھے گا، یہ کیونکہ ہیں ڈگڈگی والے لوگ ہیں تو ان کو تو وہ جیسے بجا رہے ہیں یہ لوگ آگے تماشا دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو تو اصلاً آپ کھاتے میں لائے نہیں۔ ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ مؤمنین ہیں، وہ برادران اہل سنت ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور جو اہل بیت کی توہین قطعاً برداشت نہیں کرتے، ہمارے مخاطبین فقط وہ ہیں۔ یہ پہلے مرحلے پہ۔ دوسرے مرحلے پہ چلتے ہیں، اس کی آپ فضولیات سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اعتراض کے جواب کی طرف آئیں گے۔ لکھنے والا گستاخ نہیں ہوتا، شیخ صدوق گستاخ نہیں ہے، تمہاری کتاب گستاخی کی کتاب نہیں ہے، بیان کرنے والا گستاخ ہو گیا۔ چلیں ان باتوں کو چھوڑیں، یہ گستاخ ایک اور روایت کے ساتھ آیا ہے اور یہ تم لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح تم لوگوں نے پچھلی روایت پہ آواز اٹھائی ہے نا، اگر حلالی باپ کے بچے ہو تو اس پہ آواز اٹھانا۔ ہمارے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حلالی باپ کے بچے ہو تو اس پہ آواز اٹھانا۔ بھائی یہ باتیں چھوڑ دو، تمہیں تو نہ پچھلی روایت کا پتہ تھا نہ اس روایت کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں۔ بہت بڑے محدث ملا باقر مسلی، آپ لوگ تو مجلسی بولتے ہو، میں اس کو مسلی کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جز 43 صفحہ نمبر 78۔ ملا باقر مجلسی اس طرح بکواس کرتا ہے کہ امام جعفر بن محمد سے روایت ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपना चेहरा हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के पुस्तानों के दरमियान रखते थे और उसका बोसा लेते थे। अस्तगफिरुल्लाह। खुदा की लानत हो जिनकी ये किताब हो, खुदा की लानत हो जो इस किताब से अकीदा लेते हों, खुदा की लानत हो जहाँ से ये किताब छपी। आपने मुलाहज़ा किया इस मलून ने जो इबारत पढ़ी, इबारत तो नहीं पढ़ी, जो उसका तर्जुमा किया और फिर आगे इसने जो लानतें भेजी हैं और जो अल्लामा बाकर मजलिसी का नाम लिया। तो जो आम अहले सुन्नत हैं उनको ये चीज़ यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए, और ऐसे लोग किस लिए हैं, ताकि नफ़रत ईजाद करें, लोगों के जहनों को मुशविश करें, क्योंकि इनके अंदाज़े तकल्लुम से आपको पता चल जाता है कि किस कदर जहालत में ये लोग डूबे हुए हैं। तो हम इसके अब जवाब की तरफ आते हैं, और जो हमारे मुखातबीन हैं, जो मोमिनीन हैं, जो बरादरान अहले सुन्नत हैं, उनके जहन में अगर कोई इस तरह से एतराज़ है तो इंशाअल्लाह उसका हम आज आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ करते हैं। ये जो इसने रिवायत बयान की है, पहले हम चलते हैं कि असली रिवायत को बिहारुल अनवार से आप देख लें, फिर इंशाअल्लाह हम आपको तरतीब से इसका बताएंगे कि मसला क्या है। ये बिहारुल अनवार से इन्होंने रिवायत को नकल की है, हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये मुलाहज़ा फरमाए बिहारुल अनवार, इसके 43वीं जिल्द। 43वीं जिल्द जो है वो इमाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ख़ास है, ठीक है। इसमें वो रिवायत जो है कि ला यनामु, कि रसूलुल्लाह जो है वो सोया नहीं करते थे, ठीक है, वो यानी उनको नींद नहीं आती थी, सोते नहीं थे। अब तवज्जो करना है, रिवायत से आपको समझ में आएगी कि हत्ता युक़ब्बिलु, जहाँ यहाँ तक कि वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे को ना चूमे, और फिर यदअ वजहु बैना सदियैहि फ़ातिमा व यदउ लहा, कि वो सदिये जो है ना कहा जाता है, बैन सदिये जब कोई बात आती है तो ये गर्दन, ये सीने के ऊपर वाला जो हिस्सा है और जो इससे नीचे, इससे ये मुराद होती है। जैसे बैन आइनैक यानी आपकी दो आँखों के दरमियान, तो ये पेशानी मुराद होती है, ना कि आपकी ये वाली जगह, ठीक है। तो ये एक निहायतन, अगर कोई शख्स भी तर्जुमा कर रहा हो, अरबी जानता हो, वो तो उसे मालूम है कि इससे क्या मुराद है, कि रसूलुल्लाह नहीं सोते थे, यहाँ तक कि हज़रत ज़हरा को बोसा देते, फिर यहाँ पर सर रख के सो जाते थे। अब ये जब बात की जा रही है तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शादीशुदा हैं, यानी बालिगा हैं या नाबालिग हैं, तो ये चीज़ वाज़ेह है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये जो मामला ये शादी से पहले का है, ठीक है। कैसे पता चला कि रसूलुल्लाह जब भी सोते थे तो ये अमल अंजाम देते थे, और जनाब ज़हरा से एक उनकी मोहब्बत और एक उनका जो क़ुर्ब था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया करते थे। अब आप कहें कि शादी के बाद तो वो अमीरुल मोमिनीन के घर थी, तो लिहाजा ये रिवायत उसके ऊपर इतलाक़ नहीं होती। पहला नुक्ता इसको आप दिक्कत से समात फरमाएँ कि ये शादी से पहले हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब वो रसूलुल्लाह के पास रहा करती थी उस वक्त की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपने असल रिवायत मुलाहज़ा की। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको मालूम हो कि ये रिवायत जो है वो माखूज़ है जिस किताब से, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। तो और भी इसी बिहारुल अनवार में 2-3 इसी से मिलती जुलती रिवायात हैं। अब हम चलते हैं ख़ुद इनकी किताबों की तरफ, कि जब आपको ये मालूम हो गया कि एक बच्चा के जो सिन्ने बुलूगत को ना पहुँचा हो, बच्चा या बच्ची सिन्ने बुलूगत को ना पहुँचे हो, उसका चूमना और क्या कहते हैं बोसा देना, आया वो कोई मुश्किल है, बिलखुसूस जो उसके वालिदैन हैं, जो माँ बाप हैं उसके, उनके लिए। तो यहाँ पर मुलाहज़ा फरमाएँ कि इब्न बत्ताल का एक कौल यहाँ पर हम आपकी खिदमत में नकल करते हैं, इब्न क्या कहते हैं फतहुल बारी से। वो उसमें क्या बयान किया जाता है, उसमें ये बयान किया जाता है कि जायज़ है जो छोटा बच्चा होता है उसके हर उज़्व को चूमा जाए, इसी तरह बड़े का भी, इन द अक्सर उलमा, यानी बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो उसके हर उज़्व को चूमा जा सकता है। कब तक? वो कहते हैं कि यानी औरत के अलावा, ठीक है, जो औरत जो उसकी शर्मगाह जो शुमार होती है, शर्मगाह किसे कहा जाता है वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखूँगा कि कौन सी चीज़ है कि जो छुपाना महरम से और जो औरत शुमार होती है वो भी मैं आपकी खिदमत में आगे रखता हूँ। और फिर आगे ख़ुद बयान फरमाते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनाक़िब में ये चीज़ गुज़र चुकी है कि रसूलुल्लाह आपको बोसा दिया करते थे, इसी तरह हज़रत अबू बकर भी जो हैं वो अपनी बेटी को चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे। ये मुलाहिदा फरमाएँ फतहुल बारी, इब्न हजर अस्क़लानी, इसकी 10वीं जिल्द है,
اس میں جب ہم جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 440 پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال ابن بطال یجوز تقبیل الولد الصغیر فی کل عضو منہ، کہ جائز ہے کہ جو ولد صغیر ہے اس کی تقبیل یعنی چومنا فی کل عضو منہ، جو بھی اس کا عضو ہے. اب دیکھیں یہ کلی بات کی جا رہی ہو، اس کے ہر عضو کو چومنا جائز ہے. کون؟ اہل سنت کا ایک امام اس بات کو عرض کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. وقد الکبیر، اسی طرح جو بڑا بچہ ہو یعنی ولد الصغیر ولد الکبیر، بڑا بچہ ہو تو اس کے ہر عضو کو چومنا جائز ہے عند اکثر علماء ما لم یکن عورا. اچھا، وتقدم فی مناقب فاطمہ علیہ السلام، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلھا، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بوسہ دیا کرتے تھے. وقذا کان ابو بکر یقبل ابنتہ عائشہ، کہ ابو بکر جو ہے وہ اپنی بیٹی عائشہ کو بھی تقبیل یعنی چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے. تو لہٰذا جو ذہن آپ نے بنایا ہے کہ بھائی ایک باپ اپنی بیٹی کو چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، تو اگر رسول اللہ کا یہ عمل آپ کی نگاہ میں واقعاً اس طرح کے مطالب، جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بارگاہ امیر المومنین میں، بارگاہ رسول اللہ میں اور بارگاہ خداوند متعال میں نہایت عذر چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو یہ تہمتیں اہل بیت کی اور پیغمبر گرامی کی نسبت لگاتے ہیں، اور مطلب ان کا بچوں سے پیار کرنا، ان کا بچوں کے ساتھ بوس و کنار کرنا، محبت کرنا، اس کو یہ لوگ اس چیز میں لے کے جاتے ہیں جو ان کے اپنے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے. کیونکہ جیسا کہ آپ پہلے بھی عرض کیا کہ اہل سنت کے ہاں، اہل سنت یعنی کہ عام عوام، آپ کو معلوم ہے کہ مولوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو یہ لوگ اسی ایک معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں کے ساتھ جو یہ معاملات ان کے مولوی کرتے ہیں، ان کا ذہن ہمیشہ وہیں جاتا ہے. بس جو جس گندگی میں پلا بڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اسی گندگی کے پیرامیٹر پہ رہ کر سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ان کے اپنے ہی عالم سے اس چیز کو ملاحظہ کیا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر عورت عربی زبان کا لفظ ہے، جسے ہمارے اردو میں خاتون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ، یعنی وہ چیز کہ جو جس کا چھپانا لازم ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو خاتون کی عورت شمار ہوتی ہیں اور ان کو چھپانا لازم ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے وہ کیا کرے، ما بین سرتہا الی رکبہ، ٹھیک ہے، وہ ادھر ناف سے لے کے نیچے گھٹنے تک جو ہے وہ جو اعضاء ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو چھپائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں اپنے شکم کو، اسی طرح پیٹھ کو، جو اس کے محارم ہیں ان سے چھپانا جو ہے وہ لازم ہے، محرم یا غیر محرم دونوں سے. لیکن اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اعضاء اور دیگر چیزوں کو چھپانا لازم نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں اہل سنت کے نزدیک اور بالخصوص احناف کے نزدیک کیا مسئلہ ہے. الموسوعۃ الفقہیہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کہ عورت المرأہ کیا ہے بالنسبت لمن ہوا محرم لہا عند الحنفیہ، جناب ابو عند الحنفیہ یعنی حنفی مذہب کے مطابق ہے ما بین سرتہا الی رکبتہا، جو سرہ سے لے کے رکبہ تک، جو یعنی ناف سے لے کے رکبہ تک جو مقام ہے وہ کیا ہے، عورت کا، اس کی خاتون کی شرمگاہ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ باقی اعضاء کو دیکھنا، وہ کہتے ہیں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، شہوت کا خوف نہ ہو، تب کیا ہے، جائز ہے، دیکھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اہل سنت کے نزدیک، احناف کے نزدیک یہ سینہ جو ہے وہ خاتون کا محرم کے لیے عورت میں شمار نہیں کیا جاتا. پہلے تو بھئی آپ اپنے مذہب کی تھوڑی خبر لے لینا. اچھا، اس کے بعد ان کے اپنے علماء نے اس بات کو فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ڈاکٹر احمد حجحی قردی جو کویت کی فتویٰ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں. فتویٰ کیا دیا کہ بھئی انسان اپنے محرم کے سینے کو ہاتھ لگا سکتا ہے، چوم سکتا ہے بغیر شہوت کے. یہ ملاحظہ فرمائیں، فتویٰ ملاحظہ فرمائیں. یہ شبقۃ الفتاوی الشرعیہ استاد الدکتر احمد حجی القردی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ فالاصل، سوال ان سے کیا گیا، وہ کہتے ہیں قرأت فی بعض المواقع ان عورت المرأة امام محارمها هي من السرة الى الركبة وهذا يعني ان الثدي ليس من العورة. یعنی کہا جاتا ہے کہ، وہ کہتے ہیں میں نے بعض جگہوں پہ پڑھا ہے اس چیز کو کہ جو خاتون کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ محارم کے لیے کیا ہے، من السرة الى الركبة، وہی جو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ناف سے لے کے گھٹنے تک. اور وهذا يعني ان الثدي ليس من العورة، وہ جو خاتون کا سینہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس میں سے نہیں ہے. میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں.
شرمگاہ عورت میں سے شمار نہیں ہوتا، امام المحرم، محرم کے سامنے یہ جو سینہ ہے وہ اس کی عورت شمار نہیں ہوتا. تو کیا فحل یجوز، کیا جائز ہے اس کو لمس کرنا، صدی المحارم الاناس یعنی خواتین کا جو ان کے سینے کو مس کرنا جائز ہے، او تقبیل یعنی ان کو چومنا، او مس علی سبیل المزاح یعنی مزاح کے طور پر اس کو، اب کیا مس کا ترجمہ کروں آپ کے لیے، یعنی چھوڑیں رہنے دیں، یعنی ہاتھ لگانا اور وہ چیزیں، ٹھیک ہے. اور کیا یہ جائز ہے؟ تو نیچے کیا بیان کرتے ہیں اجابت المفتی احمد حجی القردی، وہ کہتے ہیں فل اصل جواز ذالک، اصل یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، کیونکہ وہ خاتون کی وہ جو سینہ ہے یہ عورت میں شمار نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ جائز ہے، آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں وغیرہ چیزیں. تو بھائی آپ اہل سنت کے نزدیک یہ چیز ایک جائز عمل ہے، تو کائے کا شور مچا رہے ہو؟ آپ جائیں اپنی خواتین کے ساتھ، اگر آپ محرم ہیں ان کے ساتھ یہ ہاتھ لگا لیں، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن فتنے کا خوف نہ ہو، شہوت نہ ابھرے، تو آپ یہ لوگ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ لوگ رسول اللہ کی نسبت اس طرح کا کبھی ذہن آپ لوگوں کا جاتا ہے؟ اچھا، اب جو یہ روایت ہے یہ اصل، چونکہ علامہ باقر مجلسی کی جو کتاب ہے انسائکلوپیڈیا ہے روایات کا، تو اس میں روایات کو علامہ نے جمع کیا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کے متن میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا کو بوسہ دیا کرتے تھے، یہ اہل سنت روایات میں بھی ہے. پھر یہاں پر سر رکھ کے سو جانا، یہ بھی کوئی ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ باپ اگر اس طریقے سے سوتا ہے، کسی بھی با شرف و با غیرت معاشرے میں اس چیز کو کبھی نہیں سمجھا جاتا. وَإِلَّا مگر یہ کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مولویوں کی جھولیوں کے پلے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے معاشرے میں ہی کیا ہے یہی چیزیں چلتی ہیں، تو لہٰذا ان کو تو کوئی وہ ہر چیز کو اس میں سے گندی دیکھیں گے، گندی نکالیں گے. ایسے نواسب کو تو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں. اس کے بعد دیکھیں علامہ نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل سنت کتاب سے، یعنی جب بھی آپ اگر تشیع کے خلاف استدلال قائم کرتے ہیں تو اس روایت صحیحہ پڑھی جاتی ہیں. بھائی صحیح روایات ہیں جو حجت ہیں آپ کے اوپر. وَإِلَّا اگر ہم آپ کی کتابوں سے اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں تو بھائی آپ لوگ یعنی ایسا سمجھیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ایسی روایات، ایسی کبھی روایات اگرچہ صحیحہ بھی ہیں آپ کے ہاں، لیکن یعنی غیر صحیحہ روایات کی تو ماشاءاللہ منڈی لگی پڑی ہے. تو لہٰذا آپ اس روایت کو دیکھتے ہیں مقتل الحسین الخوارزمی، اس میں اصل میں یہ روایت اس کتاب میں آئی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں مقتل الحسین الخوارزمی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک کیا ہے، ایک سنی حنفی مذہب جو ہے وہ ایک عالم ہے ان کے، اور ان کی یہ کتاب ہے الفصل الخامس فی فضائل فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے آ کے اس روایت کو بیان کیا. اور اس کے جو روات ہیں وہ بخاری کے راوی ہیں، اس میں 2-3 راوی جو ہیں وہ بخاری کے ہیں. آپ کے اپنی کتابوں کے روات جو ہیں اور آپ کے اپنے عالم قال سید الحفاظ ھذا ابو الفتح بن عبداللہ، وہ روایت کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے اپنی وہی کہ کانا رسول اللہ کیا کہتے ہیں لا ینام حتی یقبل عرض وجہ فاطمہ و بین صدیہا، تو یہ آپ کے اپنی ہی کتابوں کی روایت ہے جو علامہ نے وہاں سے نقل کی ہے. اب آپ نے کہا نا کہ لعنت ہو اس پہ، تو آپ کے سنی عالم پہ لعنت جا رہی ہے، چھاپنے والے آپ کے سنی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ میں دکھا دوں آپ کی خدمت میں، تصحیح بھی انہوں نے کی ہے، تحقیق علامہ شیخ محمد سماوی دار الانوار الہدیٰ، جو بھی جو لعنتیں بھیجی ہیں وہ ساری لعنتیں ادھر جا رہی ہیں. مشکل نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لعنتیں بھیجنی ہے، بھائی آپ کا اپنا مذہب ہے، لعنتیں بھیجیں، جو مرضی کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہے، آپ کو اتنا ہی لعنتیں بھیجنے کا شوق ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ کبھی قسم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو آئیں بسم اللہ آپ کو ہم لعنت بھجواتے ہیں. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں جب جاتے ہیں تو دیکھیں اس عبارت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. یہ صحیح ابن حبان، یہاں پر ذکر وصف تزویج علی ابن ابی طالب فاطمہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی امیر المؤمنین سے جو شادی ہے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی روایت یہاں پر، وہی جو آپ لفظ پڑھ رہے تھے نا صدیہا وعلی راسہا، ٹھیک ہے، کہ ایک پانی کا برتن منگوایا جاتا ہے رسول اللہ فنادھا بین صدیہا وعلی راسہا. وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیہ جو ہیں وہ خاتون کے کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، ہم اس کا ترجمہ آپ ہی کے اپنے عالم کی زبانی رکھتے ہیں. صحیح ابن حبان، ترجمہ خود نہیں کریں گے. یہاں پر جاتے ہیں تو اسی میں وہی تفصیل سے روایت ہے، تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا میرے پاس پانی لے کر آؤ، تو وہ گھر میں موجود پانی کے برتن کی طرف گئی اور اس میں پانی لے آئیں. نبی اکرم نے اس سے لیا اور اس میں ایک مرتبہ کلی کی. پھر آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا آگے آؤ، وہ آگے بڑھی تو نبی کریم نے ان کے سینے اور سر پر وہ پانی چھڑکا.
اب بتائیں آپ کو اگر اتنی کبھی چیزیں لگتی ہیں تو یہ سینے کے اوپر پانی چھڑکنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں اگر مثلا یہی کام ہو جائے تو آپ لوگ کہیں گے بھئی یہ کبھی کام ہو رہا ہے، لیکن اگر باپ ایک بیٹی کے ساتھ اور وہ بھی رسول اللہ جیسی شخصیت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت، تو کسی ناسبی خنزیر صفت شخص کا ذہن جو ہے وہ گندگی کی طرف جائے گا۔ ظاہری بات ہے، آپ کو عرض کی نا کہ جو گندگی میں پلے بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی گندگی دیکھی ہوتی ہے، تو ان کا ذہن بھی ایسا ہی ہوگا بھائی۔ اس کے بعد خود ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ روایت رکھی تھی کہ اب یہ عمل بھی جو ہے اگر ان کے ہاں جیسے مولوی انجام دیتے ہیں تو ان کا ذہن بھی جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی کیا ہے جی، وہ کیا کرتے تھے، یمس لسانہ وقال شفتہ، وہ امام حسن علیہ السلام کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، مس وہاں پہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، چوسنا اس کا معنی ہوتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں مکیدن، تو یعنی اب زبان کو چوسنا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ آپ اس عمل کو کیا دیں گے، اس کو محبت پہ آپ حمل کریں گے یا کس چیز پہ؟ مسند امام احمد ابن حنبل اس کی 13ویں جلد ہے، اس کی روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ دیکھیں میں کوئی بھی آپ کے یہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں، ساری روایات صحیح ہیں۔ وہ ہے کہ اگر رأیت رسول اللہ، معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، یمس لسانہ او قال شفتہ، یعنی الحسن ابن علی صلوات اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام کی زبان کو رسول اللہ چوسا کرتے تھے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھائی یہ محبت ہے، یہ حضرت زہرا کو بوسہ دینا، چومنا، امام حسن امام حسین کے ساتھ، یہ رسول اللہ کی شفقت اور محبت۔ آپ لوگ چونکہ اس طرح کی گندگی سے نکلے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز کیا ہے، گندگی لگتی ہے، الاعوذ باللہ۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے کہ بھئی یہ چیزیں تو معیوب ہیں، ان کی شخصیت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، تو آپ اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے جس روایت کی بنا پر آپ کے اپنے علماء نے فتویٰ دیا؟ حضرت عائشہ سے یہ روایات ہیں، میں ان میں سے ایک نمونہ پڑھ رہا ہوں، وإلا یہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ روزے کی حالت میں ہیں۔ بھئی آپ اگر اپنے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی کیا ہے، اس کو بوسہ دے رہا ہے، اس کی زبان کو چوس رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ان کے علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ بیوی کی آپ روزے کی حالت میں زبان چوس سکتے ہیں۔ اب اگر یہی کام کوئی شخص کر رہا ہے تو کہا جائے گا یار یہ شخص کتنا شہوت پرست ہے کہ جو افطار تک کا صبر نہیں کر سکتا۔ روزے میں لوگ عبادات کرتے ہیں، روزے میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب جاتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں، لیکن آپ نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ سے، وہ بھی حضرت عائشہ کی زبانی، ایسی چیزیں نقل کی ہیں کہ جو استغفر اللہ، میں واقعی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس طرح کی عبارت ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اور تمام برادران اہل سنت سے بھی۔ المسند امام احمد ابن حنبل، حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ، یہاں پر کیا وہی عائشہ، جناب عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ کان یقبل وهو صائم ویمس لسانہ، کہ رسول اللہ جو ہیں وہ روزے سے ہوتے تھے اور وہ ان کو چومتے تھے اور ان کی زبان چوستے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیں کہ بھائی اس چیز کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اب لعنت بھیجیں گے لکھنے والے پہ؟ سب بھیجیں لعنتیں، ہمیں پتہ نہیں، احمد ابن حنبل صاحب پہ اگر بھیجنا چاہ رہے ہیں، دل کر رہا ہے بھیج دیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھئی آپ کے عالم ہیں، آپ کے محدث ہیں، انہوں نے روایات کو بیان کیا ہے، اور جیسا کہ عرض کی کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ایسی اور روایات آپ کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے حتیٰ کہ یقین کریں ناظرین، میں فقط زبانی بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر پھر یہ لوگ اس طرح سے غلط روایات، غلط ترجمے کر کے کبھی نسبتیں انہوں نے اگر ائمہ اہل بیت کی طرف دیں، تو انشاءاللہ آپ کی صحیح روایات ایسی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر دیکھ نہیں سکو گے، ہینڈ فری لگانے پڑیں گے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ آتے ہیں اور رسول اللہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ گرم کرو، تو وہ کہتی ہیں میں تو روزہ ہے میرا، میں تو مجھے حیض آیا ہوا ہے، آپ میرے قریب تو نہیں آ سکتے۔ تو کہتے ہیں اچھا ایسا کرو اپنی ران سے نا کپڑا ہٹا لو، میں اس پہ سر رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پاؤں ننگا کر لو، اس پہ میں سر رکھ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ، یہ کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اب میں اگر وہ پڑھنے بیٹھ جاؤں تو کیا رہ جائے گا آپ لوگوں کا؟ یہ اگر روش رکھنی ہے تو بھائی یقین کریں میں 1000 قسطیں بنا دوں گا اس کے اوپر، کم نہیں ہوں گی چیزیں اور ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آخر میں اتمام حجت کے لیے یہی جو بات یہ کر رہے تھے، میں ان کی کتابوں سے دکھاتا ہوں آپ کو کہ ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا اس حوالے سے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، التنویر شرح ہے جامع الصغیر، علامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں، کانا کثیر ما یقبل عرف فاطمہ، عرف جیسے کہ وہاں پہ بھی یہ لفظ آیا تھا، عرف وہ کہتے ہیں اعلیٰ اور راس، سر سے اوپر والے حصے کو، ماخوذ من عرف الدیک،
وہ کہتے ہیں فیحتمل، احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر کہتے ہیں گردن مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جاء فی غیر، اس کے علاوہ کیا انہ کان یمس لسانہا، اس کے علاوہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا کی زبان کو چوسا کرتے تھے. وذالک من حبہ لہا وکرامتہا علیہ، یہ جو چیز ہے یہ نواسب کے نزدیک تو گندگی ہو سکتی ہے لا باللہ، لیکن علماء کے نزدیک جو عاقل اور عالم افراد ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، یمس لسانہ یعنی محبت پہ، ان کی حضرت زہرا کی زبان چوسنا محبت پر دلالت کرتا ہے، ان کی کرامت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ وہاں پہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ جناب بڑی تھی چھوٹی تھی، تو یہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی چھوٹی والی بات نہیں ہے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس حضرت زہرا، تو اس قدر محبت تھی حضرت زہرا سے، رسول اللہ کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے. کسی بھی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے فضائل نقل نہیں ہوئے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نقل ہوئے. اچھا، اس کے بعد اسی کتاب میں آگے بڑھیں صفحہ نمبر 633 پہ بھی کان یمس اللسان، ٹھیک ہے، کہ فقط ورد انہ مس لسان فاطمہ، کہ رسول اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زبان کو چوسا کرتے تھے. ولم یروی فی غیرہا من بناتہ، رسول اللہ کی بیٹیوں میں سے کسی اور کے لیے اس طریقے سے جو ہے وہ عبارت وارد نہیں ہوئی کہ رسول اللہ نے یہ عمل کسی اور کے ساتھ انجام دیا ہو. یہ محبت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. تو لہٰذا ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. اس روایت کا مفہوم بھی آپ کو بتایا، اور جس کتاب سے وہ ماخوذ ہے وہ کتاب کا بھی آپ کو بتایا. مثلا اگر کوئی شخص کسی کتاب میں کوئی چیز بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے، ورنہ آپ کی کتابوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. آپ کیا اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ آپ کا مؤلف بھی ان چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ نہایتاً ہم اس چیز کو عرض کر رہے ہیں وائلہ اس کا معنی مفہوم یہ نہیں بنتا جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، معنی مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ مصر ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے فلاں فلاں چیز ثابت ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھے، اور اصل روایت جو ہے وہ آپ کی اپنی کتابوں سے تھی. لانتیں بھیجنی ہیں، جو بھی تہمتیں لگانی ہیں ان کے اوپر لگائیں، آپ کے اپنے عالم، آپ کے اپنے مورخین. اتمام حجت کے لیے ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہم نے الفاظ اس طرح سے یہ چیزیں نقل کی ہیں عذرخوائی کرتے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے یہ جو مطالب تھے بیان کیے، تاکہ ان کی جو شخصیت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک گندگی پھیلائی جا رہی ہے، ایک ان کی توہین کی جا رہی ہے، وہ دور کی جائے، اور اس توہین کے حوالے سے جو بھی حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں. اور مکتب اہل بیت ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کرے اور ایسے نواسب کو منہ توڑ جواب دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.